بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کے سامنے پی ٹی آئی کے سیاسی گنڈوں نے جو ہلڑ بازی اور جو بدمزگی کی ہے اس کی پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سیاسی کارکنوں نے خواتین کے ساتھ زیادتی، تشدد اور ان کی چادر پر حملہ نہیں کیا جس طرح کے پی ٹی آئی کے گنڈوں نے کل اسلام آباد میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب نے پاکستان کی سیاست میں ایک سپورٹس مین ہوتے ہوئے، جہاں ان سے توقع کی جاتی تھی کہ اپنے فالوورز کو سپورٹس مین اسپرٹ کی تعلیم دیں گے، انہوں نے ایک ایسی کھیپ تیار کی ہے، ایک ایسی جنونی اور تشدد پہ یقین رکھنے والی نفرت انگیز کھیپ تیار کی ہے جس کا مشاہدہ قوم نے 2014 میں کیا تھا۔ 2014 میں انہی جتھوں کی مدد سے عمران احمد نیازی صاحب نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، جیسے ٹرمپ کے حمایتیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا۔ انہی جتھوں کے ذریعے عمران نیازی صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ کو تاراج کیا تھا، اور کل اراکین اسمبلی پر اور ایک خاتون رکن پر حملہ کر کے، ہاتھ اٹھا کے، تشدد کر کے انہوں نے تمام اخلاقی، جمہوری اور قانونی حدیں پار کر دی ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے قائدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس قسم کے رویے نہ روکے تو پھر مسلم لیگ نون کے کارکن بھی بفر جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جو اندرونی طور پہ پہلے ہی بہت ناسازگار حالات سے گزر رہا ہے، یہ فساد اور یہ لڑائی پاکستان کی گلیوں، محلوں اور قصبوں کے اندر پھیل جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ عمران نیازی صاحب نے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود اس واقعے کی مذمت نہیں کی ہے۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر اور سپریم کورٹ کے سائے میں جو سیاسی غنڈہ گردی ہوئی ہے اس کا وہ نوٹس لیں۔ تمام فوٹیج موجود ہے۔ اگر ان کرداروں کو سزا نہیں دی جائے گی تو کل کو یہ لڑائی، یہ فساد ملک کے چپے چپے پر پھیلے گا، پاکستان انارکی کی طرف سے چلا جائے گا۔ لہٰذا اس طوفان بدتمیزی کی جو پی ٹی آئی کے سیاسی گنڈوں نے کی ہے، اس کی سرکوبی ضروری ہے تاکہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سیاست سے ایسے غیر مہذب، غیر انسانی اور غیر جمہوری رویوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ آج میں اس بات کو بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند روز سے پاکستان کی سیاسی افق پر ایک اخلاقیات کے مبلغ حضرت مولانا مفتی عمران احمد نیازی صاحب بھاشن دے رہے ہیں کہ سیاست میں پیسہ نہیں چلنا چاہیے، سیاست میں اخلاقیات ہونی چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس اخلاقیات کا وہ درس دے رہے ہیں اس پہ خود کتنا عمل کر رہے ہیں۔ عمران نیازی صاحب اس بارے میں چیمپئن ہو گئے ہیں کہ جہاں ان کے مفاد پر چوٹ پڑتی ہے وہ پورے نظام اور پورے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو وہی اصول جن کا وہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ سیکرٹ ایجنسیوں سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے معلومات لے کے سینٹ میں کتنا پیسہ چلا ہے۔ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز وزیر اعظم صاحب آپ کے ماتحت ہیں،
آپ نے کیا ان ایجنسیوں سے معلومات حاصل کی کہ وہ کون سے 16 اراکین تھے آپ کی جماعت کے جن کا آپ نے قوم سے خطاب میں ذکر کیا کہ انہوں نے خود کو بیچ دیا؟ اپنا نام نہاد اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان 16 ووٹ بیچنے والوں کو اپنے لیے حلال کر دیا، آپ کے لیے وہ کوشر ہو گئے۔ لیکن اگر وہ آپ کی معاشی پالیسیوں کے خلاف اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے حلقے کے عوام کے جذبات اور امنگوں کے مطابق آپ کے وزیر خزانہ کے خلاف ووٹ دیں تو وہ ووٹ فروخت کرنے والے ہو گئے۔ آپ ایک طرف یہ درس دیتے ہیں کہ جس کی جتنی نشستیں ہیں اسے وہ ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سینٹ میں حکمران اتحاد کے پاس 47 نشستیں ہیں، اپوزیشن کے پاس 53 نشستیں ہیں۔ آپ اپنے امیدوار صادق سنجرانی کی فتح کا جو ڈھول بجا رہے ہیں، ہمیں ذرا وہ سائنس بتائیں، وہ کون سی سائنس ہے جس سے 47 ووٹ 53 ہوں گے اور 53 ووٹ 47 ہوں گے؟ جب آپ 47 ووٹوں کے ساتھ اپنا چیئرمین منتخب کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے سینیٹرز کو خریدنے کی منڈی لگا رکھی ہے۔ اپنا عمل تو یہ ہے کہ آپ نے کل کو 64 ووٹوں کی قرارداد کو ناکام بنانے کے لیے اس کو 50 ووٹوں میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے اپوزیشن کے 64 ووٹوں کو 50 ووٹوں میں جادو منتر سے تبدیل کر دیا۔ اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگا، اس وقت آپ کے اصول سوئے ہوئے تھے۔ آج آپ کو اصول یاد آ گئے ہیں، اور وہ اصول بھی کیسے؟ آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کی سینٹ کو بدنام کیا۔ آپ نے خیبر پختونخوا میں تو کوئی شکایت نہیں کی، بلوچستان میں تو کوئی شکایت نہیں کی، سندھ میں تو کوئی شکایت نہیں کی، پنجاب میں کوئی شکایت نہیں کی، مرکز کی 2 نشستوں میں سے خواتین کی نشست پہ بھی کوئی آپ کو پیسے کی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ کی شکایت صرف جنرل سیٹ پہ ہوئی جہاں آپ کے وزیر خزانہ ہار گئے ہیں۔ میں 52 نشستوں میں اگر 51 نشستوں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں اور ایک نشست جہاں آپ ہار گئے اس کی خاطر آپ نے پاکستان کے پورے سیاسی نظام کی دھجیاں بکھیر دیں، آپ نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سیاست کو بدنام کر دیا، آپ نے پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمارا ہر رکن اسمبلی بکتا ہے، آپ نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارا سب سے اعلیٰ ایوان سینٹ جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے بنتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی شکست اور اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پاکستان کو معاشی طور پہ بدنام کیا، ہر انٹرنیشنل فورم پہ جا کے پاکستان کو دنیا کا کرپٹ ترین اور سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کرنے والا ملک قرار دیا۔ جس ملک کا وزیر اعظم اس ملک کو منی لانڈرنگ کا اڈا قرار دے گا تو فیٹف اس کو گرے سے وائٹ لسٹ میں کیسے لے کر آئے گا؟ آپ پاکستان کی بدنامی کے ذمہ دار ہیں، آپ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے یہ قوم آپ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ ضمنی الیکشن میں قوم نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے، سینٹ کی جنرل سیٹ جسے آپ نے اپنی کامیابی اور ناکامیابی کہا، وہاں پر بھی آپ کو شکست ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب پاکستان کے عوام لانگ مارچ میں آ کر اپنا فیصلہ پھر دیں گے کہ وہ آپ کی حکومت کو مسترد کر چکے ہیں۔ آج سی پیک ٹھپ ہو چکا ہے، معیشت ٹھپ ہو چکی ہے، پاکستان کی سفارت ٹھپ ہو چکی ہے، لیکن عمران خان کی انا اور عمران خان کی نفرت وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ وہ اپنی ناکامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت آ گیا ہے عمران خان صاحب مان جائیں، یو ہیو لاسٹ اٹ، اینڈ یو ہیو لاسٹ اٹ بگ ٹائم۔